آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو میدان عرفات کی زمین جو ہے اس کی جو مٹی جو ہے اس کو اٹھا اٹھا کے کبھی چومتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی سر پہ ڈالتے ہیں، کبھی اپنے جسم پہ ملتے ہیں اور ساتھ میں روتے جاتے ہیں کہ کیا پتہ یہ وہ مٹی کے ذرے ہوں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہوں، کیا پتہ یہ وہ جگہ ہو جہاں سے سرکار نے جس کو شرف عطا فرمایا ہو۔ اللہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آخری بات عرض کروں، آپ مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اب اپنی کتابیں اٹھاؤ، وہیں پر پڑھیں گے، وہاں رہیں گے، 1.5-2 مہینہ وہاں رہیں گے، وہیں پڑھتے رہیں گے، وہاں پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ وہاں پر تعلیم و تعلم کا جاری رکھیں گے۔ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ کتابیں باندھو، اپنا رخت سفر باندھو، اپنی سواریوں پر رکھو، چلو واپس چلو، عراق چلو واپس۔ تو آپ کے شاگردوں نے، چونکہ آپ کے مزاج کے اندر جو سنجیدگی تھی بہت زیادہ، آپ کے شاگردوں نے آپ سے سوال کیا، امام اعظم سے پوچھا، نہیں پوچھ سکے۔ جب عراق واپس آئے تو پوچھا کہ حضور کیا مسئلہ تھا؟ جب سبق پڑھ رہے تھے، پڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ مدینے گئے تھے 1.5-2 مہینے رہنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر وہ جو ایک مدینے کی جو تڑپ تھی وہ کم ہو رہی تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مدینے کی تڑپ میرے دل سے کم ہو جائے، کیونکہ جب عاشق کا دل تڑپتا ہے تو اس کا محبوب اس کے دل پر نگاہ عنایت ڈالتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو مکۃ المکرمہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ پاک پروردگار اس سال جتنے لوگ حاضر ہوں سب کے حج کو قبول فرمائے، کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ اقبال کہتا تھا نا کہ ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، ہمارے بڑے بڑے علماء محدثین بزرگ جو ہے وہ جب وہاں حاضر ہوتے تھے تو وہ ڈر سے لبیک نہیں کہتے، تو کہتے ایسا نہ ہو کہ ادھر سے جواب آ جائے لا لبیک، تو یہاں کیا لینے آئے؟ راوی کہتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ملتزم کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، ایک نوجوان ہے احرام باندھا ہوا اور ملتزم کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا۔ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میں جانتا ہوں میری نمازیں قبول نہیں ہیں، میری تہجد قبول نہیں ہے، میری تلاوت قبول نہیں ہے، میرا پڑھنا پڑھانا قبول نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں ان کی گفتگو سے ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی گفتگو سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے، لیکن میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ ایک ہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی قبول نہیں ہے، مجھے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے محبوب کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیخ ملتزم سے پیچھے سے پلٹے تو میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آج ہم مکہ سے ہو کے آتے ہیں تو آ کر پہلے دکاندار کو کہتے ہیں کہ میرے کھاتے میں جو ہے رفیق کی جگہ لکھ دو حاجی رفیق، رشید کی جگہ لکھ دو حاجی رشید۔ میرے بھائیوں وہ اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے جس کا قبول فرمائے، وہ چاہے جس کا قبول۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے آل زار پر رحم فرمائے۔ یہ جتنے لاکھوں حاجی جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں اکٹھے ہوں گے، پاک پروردگار ان سب کو فلسطین کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان سب کو کشمیر کے مظلوم بیٹیوں کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار یہ جو سب احرام میں لپٹ کر جو ہے لاکھوں کروڑوں لگا کر پوری پوری فیملیاں جاتی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 28 لاکھ روپے کا VVIP حج کرتے ہیں، پوری پوری فیملی 1.5 2 کروڑ روپیہ ایک فیملی بھرتی ہے اور حج پر جاتی ہے۔ ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یار کشمیر کے مسلمان تمہاری امداد کے منتظر ہیں، ہر سال حج پہ جائیں گے کروڑوں روپے لگا کے، اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے مسلمان تمہاری امداد کے منتظر ہیں، ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس امت کا بکھرا ہوا شیرازہ دوبارہ متحد فرمائے، اور ہم وہ دور دیکھیں کہ جس دور کو سرکار عمر فاروق کا دور کہا جاتا تھا، ہم وہ دور دیکھیں کہ جس دور میں ایک مسلمان کو دیکھ کر 200 کافر بھاگ جایا کرتے تھے، ہم اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس دور میں سرکار عمر فاروق کے دور کے اندر جو ہے وہ پوری سلطنت کے اندر ایک کتا بھی بھوکا نہیں سویا کرتا تھا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان سب حاجی صاحبان کو امت مسلمہ کے اس درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے یہ طواف، یہ وقوف منا و عرفات و مزدلفہ، یہ تمام ارکان حج سب کے قبول فرمائے، اور بالخصوص آپ سب، میرے آقا نے فرمایا کہ دعا دوسرے کے لیے کیا کرو تو اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وہی فرمائی نا کہ اے موسیٰ اپنے امتیوں کو کہہ دو کہ اس زبان سے دعا کریں جس سے انہوں نے گناہ کوئی نہ کیا ہو۔ تو عرض کی کہ وہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا کہ دوسرے کے لیے دعا کیا، وہ گناہ اس نے اپنے لیے کیے نا، دوسرے کے لیے تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ سب کو میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ یہ جو ہم تو پھیرے ہی لگاتے ہیں، پھیرے ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، طواف بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کو قبول فرمائے، اور اگر مقدر ہو تو وہیں پر مکۃ المکرمہ میں یا مدینۃ المنورہ میں، اگر اس نے زندگی مزید نہیں لکھی تو وہیں پر پاک پروردگار ایمان اور عافیت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔